اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے جس عظیم ہستی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں اور ان کے جو سینگ ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، وہ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی سے متعلق ہیں۔ امام کا جشن ولادت ہو رہا ہے، 5 شعبان ہے، اور اس مبارک ہستی کی آمد ہے جن کو بہت سارے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا کام بہت زبردست ہے۔ واقعی کربلا کے بعد اگر کسی ہستی نے اس کام کو اور اس نام کو اور دین اسلام کو باقی رکھا، وہ یہی عظیم ہستی ہیں، جناب سید سجاد اور جناب زینب کبریٰ۔ تو آج ہم جناب سید سجاد کے بارے میں، امام کے بارے میں آپ کو تہنیت پیش کرتے ہیں۔ ان کی ولادت کی خوشی ہے، تو ظاہر ہے کہ ہمیں جو کچھ انہوں نے انسانیت کے لیے کام کیا ہے اس میں سے ایک چھوٹا سا، ایک تھوڑا سا ہم بھی کار ثواب کے لیے شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں، ہم ویسے تو ہم بہت باتیں کر لیتے ہیں، بہت قصے سنا لیتے ہیں، سب کچھ، لیکن اگر ہم سے یہ پوچھا جائے کہ 2-4 احادیث امام کی، 2-4 سینگ بتا دیں کہ انسان کو انسانیت کی راہ پہ چلانے کے لیے انہوں نے کیا کچھ کہا ہے، تو ہم ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے، شاید ہماری سمجھ میں اتنا آئے گا نہیں اور نہ ہمیں کچھ یاد آئے گا۔ تو اس لیے ہم نے سوچا کہ آپ کو جلوہ نور کی جو سلسلہ ہے اس سے امام کی 40 احادیث ہیں، بہت ہی خوبصورت سلیکشن ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کریں، تاکہ اگر کبھی بھی ہم سے کوئی پوچھے کہ بھئی تمہارے امام نے کیا کہا ہے تو ہم پریشان نہیں ہوں۔ تو اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے مقصد تخلیق سے ہم آہنگ رہے، برائی سے دور اور اچھائی سے منسلک رہے، اور دنیا سے جانے کے بعد انسان کی نیک نامی اور پاکیزہ سیرت باقی رہ جائے۔ یہ اصل کامیابی ہے۔ ایسی کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کی سیرت و کردار پر عمل کیا جائے کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود ان کی نیک نامی اور پاکیزہ سیرت گمراہ انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے، وہ ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہیں، خاص طور پر، اور اپنے اندر بھی ان تمام چیزوں کو جذب کریں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو پاک و پاکیزہ ہستیوں کی پیروی کا دم بھرتے ہیں۔ دیکھیں، ہم ہیں وہ لوگ جو کہ ان ہستیوں کی پیروی کا دم بھرتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ ان شخصیتوں سے ہم آہنگ نظر نہیں آتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنی عملی محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان عظیم کرداروں کے لیے کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں۔ اس مقصد کے لیے یہ سلسلہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ اس کو پسند کریں گے۔ تھوڑا سا پہلے امام علی ابن الحسین کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ وہ کون سی ہستی ہیں، کہ آپ کا اسم مبارک علی ہے۔ یہ نام آپ کے پدر بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے والد حضرت علی ابن ابی طالب کے نام پر رکھا ہے۔ امام کی ولادت 30 ہجری میں ہوئی، اور روایتوں میں شعبان کی 5 تاریخ بتائی گئی ہے، اور ایک تاریخ جو ہے نا، کچھ کہا جاتا ہے کہ 15 جمادی الثانی ہے، لیکن دنیا میں جو آپ کا جشن منایا جاتا ہے وہ زیادہ تر 5 شعبان کو منایا جاتا ہے۔ آپ کا ذاتی کردار اور آپ کی شخصیت اس قدر پاکیزہ اور بلند ہے کہ لوگ آپ کو زین العابدین، زین الصالحین اور سید الساجدین جیسے القاب سے یاد کرتے ہیں۔ آپ کی ذات پاک کے لیے زین العابدین کے الفاظ جناب رسالت مآب کی روایات میں بیان کیے گئے ہیں کہ آپ نے فرمایا، روز قیامت ایک منادی ندا دے گا، اینا زین العابدین۔ اس وقت علی ابن ابی طالب کا پوتا اور حسین کا بیٹا علی آگے بڑھے گا۔ لیکن جناب رسول خدا کی حدیث ہے یہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت علی ابن الحسین کثرت سے سجدے کیا کرتے تھے۔ جب کوئی نعمت خدا یاد آ جاتی سجدہ فرماتے، جب کوئی خوف و اندیشہ ہوتا سجدہ کرتے، جب کسی کے مکر سے نجات ملتی سجدے کو
پیشانی کو سجدے میں رکھ دیتے. کسی ناخوشگوار خبر کو سنتے تو سجدہ بجا لاتے. جب دوران تلاوت ایسی آیت پر پہنچ جاتے جہاں واجب یا سنتی سجدہ ہوتا تو فوراً سجدہ کرتے. جب دو اشخاص میں صلح کراتے تو سجدہ شکر کرتے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو سجاد اور سید الساجدین کے القاب سے موسوم کیا گیا ہے. اب دیکھیں یہ تمام چیزیں ہمارے لیے بھی ہیں کہ خالی ہم یہ خوش نہیں ہو سکتے کہ ہمارے امام سجدہ کرتے تھے، لیکن ہم بھی دو لوگوں میں صلح کرائیں تو ہمیں سجدہ کرنا ہے. ہم بھی کوئی نیک کام کریں اور ہمارے دل میں سرور پیدا ہو تو ہم سجدہ کریں. ہم اگر کوئی اچھی خبر سنیں تو سجدہ کریں، صبح اٹھیں تو سجدہ کریں، تاکہ ہم جو ہے ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم بھی تھوڑا بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا ان کی پیروی کرتے ہیں. ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ کی گھر میں آگ لگ گئی. آپ اس وقت سجدے میں تھے. لوگ آگ کا شور مچانے لگے، لیکن حضرت نے سجدے سے سر نہ اٹھایا، یہاں تک کہ لوگ آئے اور آگ بجھا دی گئی. کسی نے کہا آپ کو آگ لگنے کی خبر بھی نہیں ہوئی؟ آخر ایسا بے نیاز کس چیز نے بنا دیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا آخرت کی آگ نے. جس وقت امام حسین نے اپنے عزیزوں اور رفقا کے ساتھ کربلا میں شہادت کا مرتبہ پایا تو امام زین العابدین علیہ السلام اپنی بیماری کے سبب جہاد میں شرکت سے معذور تھے. یہ علالت بھی اللہ کی مصلحت تھی کہ جس کے سبب سے نسل امامت کی حفاظت اور سلسلہ ہدایت کا تسلسل ممکن ہو سکا. امام حسین کی شہادت کے بعد کربلا میں جو شام آئی وہ شام غریباں کے نام سے موسوم ہے. اس درد انگیز اور اذیت ناک شام اور جگر سوز رات میں سید سجاد نے اپنی پیشانی سجدہ معبود میں رکھی تو صبح سے پہلے سر نہ اٹھایا. حضرت علی زین العابدین کی زینت کثرت سے سجدہ کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کے سید السردار ہیں. اگر ہم انہیں اپنا سید السردار مانتے ہیں تو کچھ نہیں تو کم از کم واجب سجدے تو ضرور ہی ادا کر لیا کریں. اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ بندوں کے حقوق کی نگہداری میں آپ کی سیرت و کردار کی بلندی ایک مثالی نمونہ ہے. غربا پروری اور فقراء نوازی کا یہ عالم تھا کہ رات کی تاریکیوں میں روٹیوں کی بوریاں اپنے پشت مبارک پر اٹھا کر فقراء مدینہ کے گھروں میں جاتے اور پوشیدہ طور پر ان کو تقسیم کرتے تھے. آپ کی فیض رسانی اور حسن سلوک کا دائرہ صرف دوستوں تک محدود نہ تھا، بلکہ جس طرح پروردگار عالم منکروں اور باغیوں کو بھی وسائل حیات سے محروم نہیں کرتا، اسی طرح امام علی مقام نے بھی اپنے دشمنوں اور اپنے بھائی کے قاتل تک سے حسن سلوک سے کام لیا. امام زین العابدین کی زندگی ابتلا اور آزمائش کا نمونہ تھی، لیکن آپ کی شخصیت کا حسن اور آپ کی سیرت کا اثر آفرینے میں ان مصائب اور شدائد سے کوئی کمی واقع نہیں ہوئی جس سے امام زین العابدین اپنی زندگی کے ہر لمحہ میں دوچار رہے. امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 34 ایئرز آپ کی امامت کا عرصہ ہے. اس تمام عرصے میں آپ نے مسلمانوں کی اصلاح، ان کے نفوس کے تزکیے اور ان کے اجتماعی زندگی کے استحکام اور ترقی کے لیے جد و جہد فرمائی. تبلیغ کا بڑا ذریعہ وہ دعائیں ہیں جن کا مجموعہ صحیفہ کاملہ کہلاتا ہے. ولید بن عبد الملک نے آپ کو زہر دے کر شہید کیا. تاریخ شہادت 25 محرم 95 ہجری ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم امام کی جو زندگی ہے اس سے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی 5-10 منٹ بھی بیٹھ کے سوچیں کہ امام نے ہمیں کیا درس دیا ہے تو پھر ہماری زندگی میں تھوڑا بہت زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت چینج آ سکتا ہے اور امام کی احادیث ہمارے اوپر اثر کر سکتی ہیں. دیکھیں امام نے جو حمد و شکر کے بارے میں بتایا ہے وہ اس کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ پاک و منزہ ہے وہ ذات جس نے اپنی نعمت کے اقرار کو حمد اور شکر سے عاجزی کے اقرار کو شکر قرار دیا ہے. مطلب یہ ہے کہ تعریف اور توصیف کسی کمال پر کی جاتی ہے اور ہر کمال کی بازگشت
خالق کائنات کی طرف ہے، جس نے اس مخلوق کو خلق کرتے ہوئے اس میں کمال کی خواہش اور کمال پذیری کی نعمت عطا کی۔ لیکن ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ بلندی کی طرف جائے، دنیا میں بھی وہ بہت بلند کردار اور یعنی کہ جاب بھی بہت زبردست ہو اور پڑھائی بھی بہت زبردست ہو، ہر شخص کمال کی طرف جانا چاہتا ہے۔ لیکن یہ جسمانی کمال ایک طرف ہے، لیکن روحانی کمال بھی ہوتا ہے کچھ، جس سے انسان ایلیویٹ ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور وہ اللہ اسے دنیا میں بھی بہترین بناتا ہے، اس کو بلندی عطا کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کو بلندی عطا کرے گا۔ ہر حمد و ثنا اسی ذات عظیم کے لیے مختص ہے، لیکن ہر نعمت پر حمد کرنا انسان کی قدرت سے باہر ہے۔ ہم ہر نعمت پہ نہیں، کیونکہ اتنی نعمت ہیں کہ ان گنت نعمت، تم قرآن حکیم کہتے ہیں تم تو اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے جتنی نعمتیں پروردگار عالم نے تمہیں دی ہیں۔ اس لیے کہا کہ پروردگار عالم نے صرف نعمت کے اعتراف کو ہی اپنی حمد قرار دیا۔ جو بھی نعمت آپ کے ذہن میں آئے کہ جیسے ابھی ہم بول رہے ہیں، پروردگار عالم کا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں زبان دی ہے، اور یہ زبان جو ہے اگر حمد پروردگار عالم کے لیے استعمال ہو یا اچھی باتیں کرنے کے لیے استعمال ہو تو یہ زبان کا شکریہ ہے، کیونکہ جو جس چیز کے لیے بنائی ہے اس کو اس طرح سے استعمال کرنا اس کی حمد ہے، حمد باری تعالیٰ ہے۔ اقرار نعمت کے بعد شکر نعمت کا مرحلہ آتا ہے، لیکن اس کی نعمات کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ ان کا شکر تو بہت دور کی بات ہے، ان کا شمار کرنا بھی انسان کے لیے ناممکن ہے۔ اس لیے اس نے شکر سے عاجزی کے اظہار کو ہی اپنا شکر قرار دیا ہے۔ یعنی کہ ہم شکر سے آ رہی ہیں، کہا کہ موسیٰ میرا شکر ادا کرو، تو کہا پروردگار عالم میں تیرا کیسے شکر ادا کروں، کیونکہ جس زبان سے میں شکر ادا کروں گا وہ زبان بھی تیری ہی دی ہوئی ہے، اور جن الفاظ سے شکر ادا کروں گا وہ بھی تیری ہی دی ہے، تو میں عاجز ہوں، میں کیسے تیرا شکر ادا کر سکوں۔ تو کہا اے موسیٰ تم نے اپنی عاجزی کا اعتراف کر لیا، بس یہی ہمارا شکر ہے۔ کہ انسان جب عاجز ہو جاتا ہے، کہتے پروردگار اتنی نعمتیں تو میں کیسے تیرا شکر ادا کروں، تو پروردگار اس شکر کو قبول کر لیتا ہے انسان سے۔ پھر دوسری امام نے حدیث جو پیش کی ہے وہ کیا ہے، غور و فکر کرو اور جس کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو اس پر عمل کرو، کیونکہ پروردگار عالم نے تم کو بیکار اور عبث پیدا نہیں کیا۔ یہ تحف العقول کی کتاب میں سے یہ حدیث لی گئی ہے۔ تو جیسے انسان اگر اپنی اور دنیا کی خلقت پر غور کرے تو یقیناً اس نتیجے پر پہنچے گا کہ انسان جیسی عظیم اور ظریف چیز جو خدا کی خلقت کا بہترین شاکر ہے، اس کی انگلیوں کی پوروں سے لے کر دل و دماغ کی بناوٹ تک اس خالق کی عظمت اور تدبیر کی خبر دیتی ہے، اور جہان کی نظم و ضبط سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کو بیکار اور عبث خلق نہیں کیا گیا۔ جتنا انسان غور و فکر کرے اتنا ہی اس حقیقت تک پہنچے گا، اور جب وہ حقیقت تک پہنچ جائے گا تبھی وہ بامقصد زندگی گزارنے کے لیے عملی میدان میں قدم اٹھائے گا۔ دیکھیں ایک چونٹی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے مقصد نہیں پیدا کیا، ایک مکھی کو، ایک جو ہے تتلی کو، اب تو یہ اتنی سائنٹیفکلی اتنا پروف ہو چکا ہے کہ کس طرح سے اگر کوئی چیز جنبش کرتی ہے تو دوسرے ہزاروں میل دور جو ہے نا اس کے کیا اثر پڑتا ہے۔ تو اگر ہم جتنا بھی غور و فکر کریں، امام کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان پھر یہ سوچے گا کہ پھر مجھے جو میں احسن ترین مخلوق ہوں، جو میں بہترین مخلوق ہوں، جس کو پروردگار عالم نے بہت بلند مرتبہ دیا ہے، جس کو اکرام کیا ہے پروردگار عالم نے، جس کو فرشتوں سے جس کو سجدہ کرایا، تو مجھے کیا بیکار اور عبث پیدا کیا ہے کہ بس میں یہاں پہ آؤں اور بڑھوں اور کھاؤں پیوں اور شادی کروں اور بچے ہوں اور دولت کماؤں اور اس کے بعد مر جاؤں۔ یہ تو نہیں ہے نا مقصد انسان کا۔ تو جتنا بھی اپنے اوپر غور و فکر کریں کہ مجھے میرا پیدا کرنے کا کوئی خاص مقصد ہے، تو اپنے مقصد تخلیق پہ غور کریں، نکالیں اپنے اندر سے وہ چیزیں جو آپ میں خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہیں، اور اس سے انسانیت کی خدمت کریں، لوگوں کی خدمت کریں تاکہ یہاں سے کامیاب ہو کے جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت ساری امام کی احادیث بتائیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔